السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 31۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سلطان احمد ثالث کی تخت نشینی یعنی جری کی بغاوت کا نتیجہ تھی۔ وہ سن 1703 میں تخت نشین ہوا تھا۔ اقتدار سنبھالتے اس نے باغیوں کو انعام و اکرام دے کر راضی کیا اور ان کے مطالبہ پر مفتی فیض اللہ آفندی کے قتل کی اجازت دے دی۔ مفتی فیض اللہ کا جرم یہ تھا کہ اس فوج کی خودسری کے خلاف تھے، لیکن خون جلد رنگ لایا اور سلطان نے قابو پانے کے بعد ینیچری سے پورا قصاص لیا۔ اس نے ینیچری کے بہت سے افسروں کو قتل کرا دیا۔ اس نے احمد پاشا صدر اعظم کو جو باغیوں کو منتخب کرتا تھا معزول کر دیا اور اس عہدہ پر اپنے بہنوئی حسن پاشا کو مامور کیا، لیکن سازشیوں نے حسن پاشا کی صدارت کو بھی زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہنے دیا اور وہ بھی معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد متعدد اشخاص صدر اعظم مقرر ہوئے اور تھوڑے عرصے کے بعد علیحدہ کر دیے گئے۔ چنانچہ اس عہد کے ابتدائی سالوں میں ایک کے بعد ایک صدر اعظم مقرر ہوتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹر اعظم کی خارجہ پالیسی کی طرف جیسی توجہ کرنی چاہیے تھی، دولت علیہ نہ کر سکی اور روس کی طاقت بڑھتی ہی چلی گئی۔ سن 1700 میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ پیٹر اعظم اس پر دیانتداری کے ساتھ قائم نہیں تھا۔ وہ اپنی مملکت کے جنوبی حصوں میں جنگ کی تیاریاں کرتا رہا۔ احمد ثالث نے تخت نشینی کے بعد پیٹر کو اس امر کی شکایت لکھ بھیجی، لیکن سلطنت کے اندرونی اختلال کی وجہ سے جو ینیچری کی سرکشی کا باعث شروع ہوئے تھے، وہ کسی جنگی مظاہرے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب روس سویڈن سے قوت آزمائی کر رہا تھا، چنانچہ وہ بھی دولت عثمانیہ سے کوئی نئی جنگ چھیڑ دینا خلاف مسئلہ سمجھتا تھا۔ چنانچہ سن 1705 میں دونوں سلطنتوں میں ایک جدید معاہدہ ہوا اور جنگ کچھ دنوں کے لیے پھر ملتوی ہو گئی۔ تاہم دولت علیہ روس کی نقل و حرکت سے غافل نہ تھی اور بحر اسود کے ساحل پر پیٹر اعظم جو قلعے تعمیر کروا رہا تھا، دولت عثمانیہ انہیں تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ان سالوں میں پیٹر کی زیادہ تر توجہ سویڈن کی طرف رہی، جس کا فرما روا چارلس دوازدہم نہایت بہادری کے ساتھ روس کی پوری طاقت کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ترکوں کو چارلس کے ساتھ بہت ہمدردی تھی، لیکن روس کے ساتھ جو معاہدہ ہو چکا تھا اس کی وجہ سے وہ چارلس کی مدد کرنے سے معذور تھے۔ 8 جولائی سن 1709 کو پلٹوا کے مقام پر چارلس کو سخت شکست ہوئی اور اس نے بھاگ کر سلطنت عثمانیہ کی حدود میں پناہ لی۔ سلطان احمد ثالث نے اس کا شاہانہ احترام کے ساتھ استقبال کیا، لیکن اس کی حمایت میں پیٹر سے جنگ شروع کر دینے پر تیار نہ ہوا۔ البتہ جب پیٹر نے یہ خواہش کی کہ چارلس کو پناہ نہ دی جائے تو سلطان نے صاف جواب دے دیا کہ آئین شرافت کی خلاف ورزی ممکن نہیں، اور پیٹر کی دھمکیوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ پلٹوا کے مارکا کے بعد پیٹر نے لیبینیا کو فتح کیا، جس سے بالٹک سمندر میں داخل ہونے کی راہ اس کے لیے کھل گئی۔ اس کے بعد وہ دولت علیہ کی طرف متوجہ ہوا اور بحر اسود میں دخل حاصل کرنے کے لیے کریمیا پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ ازف کے قلعہ اور بحر ازف کے شمال مشرقی ساحل پر اس کا قبضہ پہلے سے تھا۔ اس نے تنگ زوگ اور دوسرے قلعوں کو جن سے کریمیا پر زد پڑتی تھی مستحکم کر لیا۔ سلطان احمد ثالث پیٹر کی ان جنگی تیاریوں کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں سلطنتوں کے تعلقات چارلس کے قیام کی وجہ سے اور زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے۔ پیٹر برابر سلطان کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا اور چارلس برابر سلطان کو پیٹر سے جنگ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ سلطان پر ابتدا میں چارلس کی ترغیبوں کا کچھ اثر نہ پڑا، لیکن جب خانہ کریمیا نے آستانہ میں حاضر ہو کر ان تمام خطرات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا جو پیٹر کی تیاریوں نے پیدا کر دیے تھے، تو بالآخر مجبور ہو کر اس نے 28 نومبر سن 1710 کو روس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ 25 فروری سن 1711 کو پیٹر کی طرف سے بھی ماسکو کے سب سے بڑے کلیسا میں ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا۔ پیٹر اعظم نے اس جنگ کو ایک مذہبی جنگ قرار دیا جس کا مقصد یورپ سے ترکوں کو نکال دینا تھا۔ روسی پرچم کی ایک جانب صلیب کی تصویر بنی ہوئی تھی اور دوسری جانب یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، خدا اور مسیحیت کے لیے۔ مئی سن 1711 میں صدر اعظم بلخجی محمد پاشا عثمانی فوجوں کے ساتھ مولڈویا کی طرف روانہ ہوا، جس کا امیر دولت علیہ سے غداری کر کے پیٹر سے مل گیا تھا، اور پیٹر اس کی مدد سے بلکان کی سیلانی قوموں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ابھار رہا تھا۔ چنانچہ پیٹر بھی اپنی فوج لے کر مولڈویا میں داخل ہوا۔ روسیوں کا ٹڈی در لشکر اپنی کثرت کے باوجود عظیم ترک فوج کے لشکر سے کم تھا، تاہم پیٹر مذہبی جوش و جذبے سے آگے بڑھتا رہا اور یہاں تک کہ وہ دریائے پرت کو عبور کر کے اس کے ساحل پر خیمے نصب کر دیے۔ مئی سن 1711 کے مہینے میں دریائے پرت کا کنارہ روس کے عظیم لشکر سے آباد تھا۔
ہر طرف خیمے نصب کیے جا رہے تھے۔ پیٹر اعظم نے اپنے لشکر کے پڑاؤ کی خاطر بڑی خوبصورت جگہ چنی تھی۔ ایک طرف دریا کے دریائے پرت کا کنارہ تھا، میدان کے سامنے خوبصورت پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ بائیں ہاتھ کھلے میدان تھے جہاں پیٹر کے لشکر کے جانوروں کے لیے وسیع چراگاہیں موجود تھیں۔ پیٹر آج بہت خوش تھا، اس کے سینے میں مذہبی جوش و جذبہ ٹھاٹھے مار رہا تھا اور وہ خود کو 18ویں صدی کا فرڈیننڈ سمجھنے لگا۔ فرڈیننڈ کی ملکہ ایزابیلا کی طرح پیٹر کی ملکہ کیتھرین بھی لشکر میں ان کے ہمراہ تھی۔ پیٹر اعظم اور اس کی ملکہ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے میدان میں اپنے سپاہیوں کو شور مچاتے ہوئے خیمے نصب کرتے دیکھ رہے تھے۔ تا حد نگاہ صلیبی سپاہی، لشکری، ساربان، کارکن، گھوڑوں کو سنبھالنے والے، رتھوں کو، بیلوں کو سنبھالنے والے، باورچی، نان بائی، بڑھئی، لوہار اور نہ جانے کون کون اس سرسبز و شاداب وادی میں ایک عجب دھن کے ساتھ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ پیٹر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل کے اسے اپنی ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو کیتھرائن، ہمارے لشکری کتنے جوش و جذبے سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے اس مرتبہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے یورپ میں مسلمانوں کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تم دیکھ رہی ہو ہماری سپاہ جان دینے کے لیے بے حد بے قرار ہے۔ کتنے خوش ہیں سپاہی، میں یہ نظارہ دیکھ کر مسرور ہو رہا ہوں۔ ملکہ کیتھرائن بھی پیٹر کے جذبے سے لبریز انداز میں لشکرگاہ کو دیکھ رہی تھی۔ پیٹر کی بات کے جواب میں بولی، بے شک بے شک، اگر ہماری سپاہ کا یہی جوش و جذبہ رہا تو خداوند یسوع مسیح کی قسم یورپ میں صرف صلیب کا پرچم لہرائے گا۔ ملکہ اور بادشاہ دونوں اونچے ٹیلے پر کھڑے لشکرگاہ میں اپنی سپاہ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ پیٹر نے پڑاؤ کے بائیں ہاتھ پھیلے میدانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھو کتنا سبزہ ہے۔ ہم یہاں برگس کی واپسی تک قیام کریں گے۔ یہاں لشکر کے ہزاروں جانور خوب اچھی طرح چر سکتے ہیں اور ہمارا غلہ اور رسد دیر تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ برگس کب تک لوٹے گا؟ میں استنبول کے مقدس چرچ آیا صوفیہ میں مریم کے سامنے اپنی فتح کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اپنی پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، برگس کو شاید کئی دن لگ جائے۔ جب تک ہمارا بیڑا وسطی بحر اسود کو عبور نہیں کر لیتا ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ آسٹریا کے شہنشاہ تک میرا پیغام پہنچ چکا ہے، وہ لوگ بھی ہمارے راستے میں ہم سے آ ملیں گے۔ یہاں تو محض وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے امید نہیں کہ ترک صدر اعظم اپنی فوجوں کو اتنا آگے لے آئے گا۔ ہم دریائے پرت کے کنارے ہیں۔ اگر ترک صدر اعظم یہاں تک آگے بڑھاتا ہے تو اس عقب سے آسٹری فوج کے حملے کا خطرہ رہے گا۔ ہم یہاں محفوظ ہیں، لیکن ہمیں ترک افواج کو مصروف رکھنا ہوگا تاکہ وہ استنبول کا دفاع کرنے کے لیے پر وقت واپس نہ لوٹ سکیں۔ شہنشاہ اور ملکہ کی نگاہوں کے سامنے ایک ہنگامہ برپا تھا۔ سامان سے لدی بڑی بڑی گاڑیوں کو پڑاؤ کے کنارے قطار میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ تمام گھوڑوں اور باربرداری کے جانوروں کو بائیں ہاتھ کے میدانوں میں کھلا چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ بھاری بھرکم ادنا لباسوں والے لمبے تڑنگے روسی سپاہی مختلف آوازیں نکالتے خیمے اور چھورداریاں نصب کرنے میں مصروف تھے۔ شہنشاہ روس اور ملکہ کیتھرین پورے تمطراق کے ساتھ لشکر کے ہمراہ آئے تھے۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ عورتوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ صلیب کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والی یہ عورتیں لڑنے کے بجائے فوج کے دیگر کام کاج میں ہاتھ بٹانے کی غرض سے ساتھ لائی گئی تھی۔ سینکڑوں نوجوان لڑکیاں شراب کی محفلوں کو آباد کرنے، ناچنے گانے اور سپاہیوں کا دل بہلانے کے ارادے سے لشکر میں موجود تھی۔ بعض عمرہ سلطنت کی بیویاں اور شاہی محل کی خواتین بھی اس مقدس جنگ میں اپنی منقش بھگیاں ساتھ لائی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا صلیبی اتحاد تھا۔ آسٹری فوج نے آسٹریا سے لے کر جرمن، پرتگال اور اسپین تک کے سپاہی مسیحیت پر قربان ہونے کے لیے اپنے سر ہتھیلیوں پر اٹھا لائے تھے، اور یہی صورتحال روسی لشکر کی بھی تھی۔ روس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کا درپردہ تعاون تھا۔ برطانوی سفیر سر آرسٹن قصر سلطانی میں خلیفہ کی چاپلوسی میں لگا ہوا تھا، اور وہ عثمانی سلطنت کو یقین دلا رہا تھا کہ برطانیہ در حقیقت ترکوں کا دوست ہے، لیکن یہ سب دکھاوا تھا۔ برطانیہ ہندوستان کے راستے سے روس تک ہر طرح کی امداد پہنچا رہا تھا، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے ساحلوں پر برٹش ایسٹ انڈیا اپنے قدم جما چکی تھی اور انگریزی افواج ہندوستان میں بے حد سرگرم تھی۔ اس جنگ کو عیسائی دنیا نے ایک بڑی صلیبی جنگ کا نام دیا تھا، اور دنیا بھر سے عیسائی نوجوان مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ جوک تر جوک روسی اور آسٹری افواج میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ اونچے ٹیلے پر کھڑے ملکہ اور شہنشاہ اپنی تیاریوں اور جوش و جذبے کی بدولت یہ مطمئن تھے گویا وہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کا شکار کھیلنے کے لیے اسلامی سرحدات میں وارد ہوئے تھے۔ سچ بھی یہی تھا۔ پیٹر اعظم ایک دانا اور بہادر عیسائی بادشاہ تھا جسے عیسائی دنیا نے مشترکہ طور پر اس صلیبی جنگ کا رہنما مانتے ہوئے پیٹر دی گریٹ کے خطاب سے نوازا تھا۔ اچانک ملکہ نے کہا، برگس کو آپ نے کہاں بھیجا ہے؟ میں ملکہ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ برگس کو میں نے سمندر میں کھڑے اپنے بحری بیڑے کا تازہ حال لانے کی غرض سے روانہ کیا ہے۔ ہمارا بیڑا نیا ہے۔ زیادہ تر ملا اور سپاہی وہی قزاق ہیں جو ہماری اجازت سے بحر اسود میں لوٹ مار کرتے تھے۔
ہم چاہتے ہیں کہ عثمانیوں کے تجربے کار بیڑے سے ان کا ٹکراؤ نہ ہو۔ عثمانی بحریہ کا سربراہ ہمارا اپنا آدمی ہے، وہ ہمارے بیڑے کو راستہ دینے کے لیے مغربی سمندروں کی جانب نکل گیا ہے۔ ہمارا جنگی بیڑا آسانی کے ساتھ استنبول کی دیواروں سے جا لگے گا۔ اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں، بس ہمیں برگس کی واپسی کا انتظار ہے۔ جو ہی ہم تک یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ ہمارا بیڑا بحر اسود کے وسطی علاقہ عبور کر گیا ہے، ہم برق رفتاری سے آگے بڑھیں گے اور یہ الغار کرتے ہوئے صدر اعظم کی فوجوں کے سامنے جا ٹھہریں گے۔ ادھر ہم صدر اعظم کو کئی روز کی جنگ میں الجھائیں گے، ادھر ہمارا آسٹروی شہنشاہ خشکی کے راستے سیدھا استنبول جا نکلے گا۔ ملکہ یہ منصوبہ پہلے بھی سن چکی تھی، لیکن آج اس نے اپنے دل میں پیدا ہونے والا ایک خیال بیان کر دیا۔ شہنشاہ نے کبھی یہ سوچا کہ آسٹروی افواج کا استنبول میں داخلہ ہمارے حق میں اس اقتصادی حوالے سے زیادہ مفید نہیں ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آسٹروی افواج صدر اعظم کو الجھاتی اور قسطنطنیہ پر فاتحانہ یہ الغار ہمارے حصے میں آتی؟ پیٹر اعظم نے سر گھما کر ملکہ کی طرف دیکھا، کچھ دیر اپنی ملکہ کے چہرے کو غور سے تکتا رہا اور پھر مخاطب ہوا۔ اول تو یہ ایک مقدس جنگ ہے جس میں ہم مال غنیمت یا مقبوضات کی خاطر نہیں لڑ رہے، اور دوم یہ کہ آسٹروی شہنشاہ استنبول کے ترکوں کے سامنے ہمارے بیڑے کی مدد کے بغیر آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے بحری بیڑے کی سمندری امداد نہ ہو تو آسٹروی شہنشاہ کے استنبول پر یہ الغار ناممکن ہے۔ استنبول ہمارے مشترکہ فتح کے نتیجے میں ہمارے پاس آئے گا اور اس پر تمام اتحادی ممالک کا آدھا حق اور آدھا حق ہمارا ہوگا۔ پیٹر اعظم کے لہجے میں نخوت تھی۔ اسی اثنا میں بادشاہ ملکہ نے اپنے چند افسروں کو ٹیلے کی جانب آتے دیکھا۔ سپہر ڈھل چکی تھی اور سورج مغرب میں بتدریج جھکتا چلا جا رہا تھا۔ دریائے پرتھ کے مشرقی ساحل پر پیٹر اعظم کا پڑاؤ تھا۔ درمیان میں شور مچاتا اور پتھروں سے سر ٹکراتا دیوانہ وار دریا گزر رہا تھا، اور دور برف پوش پہاڑوں کے عقب میں سورج اپنی تیز سنہری رنگت کو لالی میں بدل رہا تھا۔ پیٹر اعظم کی نگاہوں میں یہ منظر جم کر رہ گیا۔ لشکر کے افسر ٹیلے کے نزدیک آئے اور تمام فوجی آداب بجا لاتے ہوئے شہنشاہ کے حضور جھکنے کے بعد مؤدب ہو گئے۔ پیٹر نے انہیں مخاطب کیا، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عیسائی افسروں میں سے ایک تنومند روسی نے آگے بڑھ کر کہا، شہنشاہ معظم، میں یہ عرض لے کر آیا ہوں کہ اس جگہ پر پڑاؤ ہمارے حق میں مفید نہیں ہوگا۔ ہمارے حق میں مفید نہیں ہوگا؟ الیگزینڈر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ دور دور تک مسلمان فوجوں کا نام و نشان تک نہیں۔ ہماری پشت پر دریا ہے، سامنے مشرقی پہاڑیاں ہیں جو بحر اسود تک عیسائی آبادیوں سے بھری پڑی ہیں۔ ہمارے دائیں ہاتھ پر ہماری اپنی بستیاں ہیں اور بائیں ہاتھ دور تک پھیلے ہوئے کھلے میدان۔ یہ ہمارا جنوب ہے، تم دیکھ رہے ہو، ہم ہر طرف سے محفوظ ہیں۔ اب تم بتاؤ، وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ پر تمہیں اس جگہ پڑاؤ مناسب محسوس نہیں ہوتا؟ شہنشاہ کے تفصیلی نقشہ کھینچنے کے بعد تمام افسروں کے چہرے مطمئن دکھائی دیے، لیکن الیگزینڈر نے پھر کہا، شہنشاہ معظم، ہم چاروں طرف سے محفوظ نہیں بلکہ چاروں طرف سے محصور اور گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے کی مشرقی پہاڑیاں کسی وقت دشمن کی توپوں اور بندوقوں کے لیے بہترین مورچے ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارے عقب میں دریا ہے جس کی تیز اور گہرے پانی میں تیرنا ناممکن ہے۔ دریا پار کر کے پھر پہاڑی سلسلہ ہے جو بے شک آسٹریا تک پھیلا ہوا ہے، لیکن دشمن نے اگر اپنے چند دستے بھی اس طرح بھیج دیے تم گھیر لیے جائیں گے۔ اور ہمارے دائیں، ہاں ہاں ہاں، الیگزینڈر تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ اول تو دریا پر تک آنے کی ضرورت ترکی فوج میں نہیں۔ تم جانتے ہو اس وقت ہم مولڈویا کی حدود میں ہیں اور مولڈویا کی افواج ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ تم نے ایک تجربہ کار سالار ہو کر اتنے مبہم اور توہم پرستانہ خیالات کیوں کر قائم کر لیے کہ دشمن سامنے کی پہاڑیوں پر آنے کے لیے اپنے اصل راستے کو چھوڑ کر بحر اسود کے ساحل سے آئے گا؟ نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ بلد جی کا لشکر بہت بڑا ہے، اتنی بڑی فوج کو بے نشان راستوں پر لے کر چلنا ممکن نہیں۔ ہم یہاں مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ پیٹر نے الیگزینڈر کی بات درمیان سے کاٹ دی تھی۔ کیتھرین کے چہرے پر بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ سالار الیگزینڈر کو مکمل بات کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن شہنشاہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، شہنشاہ نے اچانک اپنے سامنے کھڑے افسروں پر متلاشیانہ نظر ڈالی اور پھر الیگزینڈر سے پوچھا، زینان دکھائی نہیں دے رہا، وہ کہاں ہے؟ میں سمجھتا وہی تمہیں اچھی طرح مطمئن کر سکتا ہے، کیونکہ پڑاؤ کے لیے اس مقام کا انتخاب زینان نے کیا تھا۔ یہ آ کر میں اس کی صلاحیتوں کا لوہا مان گیا ہوں۔ الیگزینڈر نے پیچھے گھوم کر باقی افسروں کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک نوجوان سالار نے 2 قدم آگے بڑھ کر عرض کی، شہنشاہ معظم، سالار زینان ہراول دستے کے 200 سپاہیوں کے ہمراہ لے کر جنوب آگے تک راستہ صاف کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ہر میل پر ایک اطلاعاتی چوکی قائم کرنے کے بعد ہی واپس لوٹیں گے۔ شہنشاہ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ سے ملکہ کی جانب انداز تخافر سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا زینان کس قدر ذمہ دار ہے۔ ہماری فوج میں ایک سے ایک پرانا سپاہی ہے، لیکن اس نئے لڑکے نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جہاں تک الیگزینڈر کے وہم کا تعلق ہے تو اسے صحیح تسلی بخش جواب زینان ہی دے سکتا ہے۔
کل تک شاید وہ لوٹ آئے تو ہم اس مسئلے پر مزید غور کر سکتے ہیں۔ سر دست ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ اپنے شہنشاہ کے منہ سے ایک نئے سالار کی یوں تعریف سن کر الیگزینڈر کا چہرہ لٹک گیا۔ اس نے گویا کڑوی گولی چباتے ہوئے کہا، شہنشاہ معظم کو ایک نئے آدمی پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنے اس جملے پر شہنشاہ معظم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مقدس جنگ کے سپاہی کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمام خطرات سے شہنشاہ معظم کو آگاہ کروں۔ پیٹر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ البتہ اس کی ملکہ چپ نہ رہ سکی۔ الیگزینڈر، تمہیں شہنشاہ معظم سے بات کرتے ہوئے آداب گفتگو کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ زینان ہمارے بھروسے کا آدمی ہے، اس نے اپنی ذہانت اور قابلیت سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ تم لوگ اب جا سکتے ہو۔ اگر اس سلسلے میں مزید کوئی بات ہوگی تو وہ زینان کی واپسی پر ہوگی۔ کیتھرائن کا لہجہ ترش تھا۔ الیگزینڈر جانتا تھا کہ نوجوان یونانی سردار زینان، جو حال ہی میں پیٹر اعظم کی طرف سے فوج کے ہراول میں 5ویں دستے کا سالار مقرر کیا گیا تھا، در حقیقت ملکہ کیتھرائن کا منظور نظر تھا۔ الیگزینڈر من ہی من میں پیچتاب کھا کر رہ گیا۔ تمام فوجی افسر جو الیگزینڈر کے ہمراہ تھے واپس چلے گئے۔ بادشاہ کا مزاج ناخوشگوار ہو گیا تھا، چنانچہ وہ اپنے بھاری بھرکم لباس کو سمیٹتا ہوا شاہی خیموں کی طرف چل دیا۔ جلدی سورج دریائے پرت کے دوسرے کنارے اونچی اونچی نیچی چٹانوں کے بیچ میں کہیں کھو گیا۔ اگلی صبح روسی لشکر کا پڑاؤ خیموں کے ایک شہر کی صورت دکھائی دے رہا تھا۔ مشرقی پہاڑیوں سے سورج نے سر نکالا اور اس کی پہلی کرن دریا پرت کے شفاف پانی میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے اتری تو اسے دریا کی گیلی ریت پر کسی گھوڑے کے ٹاپوں کے تازہ نشان دکھائی دیے۔ سپاہی بیدار ہو چکے تھے اور پڑاؤ میں زندگی حرکت کرنے لگی تھی، لیکن کل کے تھکے ہارے سپاہی شراب پی کر بے سود سوئے تو ان میں سے زیادہ تر دن چڑھے تک سوتے رہے۔ لیکن پیٹر اعظم حسب معمول پہلی کرن کے ساتھ ہی بیدار ہو چکا تھا۔ سورج کی پہلی کرن نے جس گھڑ سوار کو دیکھا، پیٹر اعظم نے اسے لشکر گاہ کی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا۔ پیٹر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یہ گھڑ سوار کون ہو سکتا تھا؟ پڑاؤ کے پہرے داروں نے خیموں کے شہر کے باہر ہی اجنبی گھڑ سوار کو روک لیا۔ کون ہو تم اور اتنی صبح کہاں سے آ رہے ہو؟ اجنبی گھڑ سوار کا آدھا بدن گیلا تھا اور اس کا گھوڑا پانی میں پوری طرح نہایا ہوا تھا۔ پہرے دار اسے دیکھتے سمجھ گئے کہ اس گھڑ سوار نے دریا کے گہرے مقامات کو گھوڑے کے ساتھ تیر کر عبور کیا ہے۔ موسم خاصا سرد تھا، لیکن اجنبی گھڑ سوار بے پرواہی سے سینہ تانے کھڑا پہرے داروں سے بات کر رہا تھا۔ مجھے شہنشاہ معظم سے ملنا ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور شہنشاہ کا شناسا ہوں۔ نوجوان کا لہجہ، شخصیت اور شہنشاہ سے شناسائی کی بات سن کر پہرے دار یکدم مؤدب ہو گئے اور اجنبی نوجوان کو بڑے احترام کے ساتھ خوابگاہ شاہی کی طرف لے چلے۔ شہنشاہ اپنے خیمے کے باہر ہی موجود تھا۔ خیمہ شاہی کے سامنے ایک کھلا میدان خالی چھوڑ دیا گیا تھا اور میدان کے چاروں طرف باقی سپاہ کے خیمے ہی خیمے تھے۔ امراء سلطنت اور بڑے سالاروں کے منقش خیمے بھی خوابگاہ شاہی کے دائیں بائیں نصب کیے گئے تھے۔ شاہی خوابگاہ کے عقب میں محافظ دستے کی 11 چھولداریاں لگی تھی، جبکہ خیمہ شاہی سے باہر باقی تمام لشکر کی نسبت بلندی پر تھا۔ اس لحاظ سے شاہی خیمہ دریا کے نزدیک تھا۔ اجنبی نوجوان کو شہنشاہ کے سامنے لایا گیا۔ نوجوان کی حالت دیکھ کر شہنشاہ کو ایسا لگا جیسے وہ بہت دور سے آیا ہوا ہو اور بہت تھکا ماندہ ہو۔ شہنشاہ کو نوجوان کی صورت جانی پہچانی سے معلوم ہو، اس نے پیٹر کے چہرے پر بھی حیرت کی پرچھائیاں ڈال دی۔ شہنشاہ نے نوجوان کے آداب قبول کرتے ہوئے از خود اس سے پوچھ لیا، تمہاری شکل و صورت دیکھی بھالی لگتی ہے، کیا ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں؟ کیا تم بھی کبھی ماسکو یا سینٹ پیٹرز برگ آئے؟ پیٹر کی بات سن کر اجنبی نوجوان کے چہرے پر خوشگوار حیرت چھا گئی اور وہ بڑی متانت سے بولا، بندہ اس سے قابل شہنشاہ معظم کی خدمت میں کبھی حاضر نہیں ہو سکا، لیکن میری ماں شہنشاہ معظم اور ملکہ محترمہ سے مراسم رکھتی ہیں۔ میں مقدونیہ کے سابق بادشاہ کارپوس کا بیٹا کلاڈیوس ہوں۔ میری ماں آسٹروی شاہی خاندان سے ہے اور مقدونیہ میں مادام تھروشیا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شہنشاہ انتہائی غور اور گہری فکر کے ساتھ نوجوان کا تعارف سن رہا تھا۔ وہ مادام تھروشیا کے نام سے واقف تھا، کیونکہ مادام تھروشیا کا جاسوس اور اس کے خفیہ خطوط پیٹر تک پہنچتے رہتے تھے۔ لیکن پیٹر کی پریشانی کی بات یہ تھی کہ اسے اس نوجوان کی شباہت دیکھی بھالی لگتی تھی۔ شہنشاہ کو حیرت اس بات پر تھی کہ نوجوان قبل ازیں اس کے سامنے کبھی نہ آیا تھا۔ مان پیٹر کے ذہن میں جھماکا ہوا اور اسے یاد آیا کہ اس نوجوان کی شکل اس کی ملکہ کے پسندیدہ سالار زینان سے ملتی جلتی ہے۔ شہنشاہ روس، جسے اس کے لقب کے اعتبار سے زار روس کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس عجیب و غریب مشابہت پر حیران رہ گیا۔ اس نے متعجب لہجے میں کلاڈیوس سے سوال کیا، کیا تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ اب کلاڈیوس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بادشاہ کے چہرے پر مسلسل حیرت اور تجسس دیکھ کر کلاڈیوس کو بھی چونکنا پڑا۔ کلاڈیوس نے فوراً جواب دیا، نہیں شہنشاہ معظم، میرا کوئی بھائی نہیں، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تم مقدونیہ کے رہنے والے ہو، کیا تم مقدونیہ کے کسی یونانی سردار زینان کو جانتے ہو؟ زینان؟ نہیں زار محترم، مقدونیہ میں اس نام کا کوئی سردار نہیں۔ اسی اثنا میں شاہی خیمے کا پردہ سرکا اور ملکہ کیتھرائن اپنی 2 خادموں کے درمیان خیمے سے باہر آئی۔
ملکہ کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار تھے، لیکن پیٹر اور کلا ڈیوس کے نزدیک پہنچتے پہنچتے نہ جانے کیوں وہ مسکرانے لگی۔ نوجوان زار محترم نے تم سے زینان نام ایک مقدونی سردار کی بابت دریافت کیا ہے۔ دراصل زینان خود سردار نہیں، وہ ایک مقدونی سردار کا بہادر بیٹا ہے، اس لیے شاید تم اسے پہچان نہیں سکے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ تمہاری اس نوجوان کی شکل و شباہت میں خاصی مشابہت ہے، خاص طور پر تمہاری آنکھیں۔ کلا ڈیوس بہت بری طرح چونکا، اس کا ذہن فوراً شیراز کی طرف گیا، لیکن وہ فوری طور پر اپنے شک کا اظہار نہ کر سکتا تھا۔ وہ ایک اجنبی تھا، جبکہ سپاہ کا یونانی سردار شاید کوئی مؤثر سالار تھا۔ چنانچہ کلا ڈیوس نے سرے دست اپنے شک کو دل میں رکھا اور بڑے ادب کے ساتھ ملکہ سے بات کی۔ جی ہاں ملکہ محترم، ہو سکتا ہے وہ کسی مقدونی سردار کا بیٹا ہو، میں اسے ملوں گا تو پہچان لوں گا، اور وہ بھی شاید مجھے پہچان لے گا۔ اب پیٹر کی حیرت دور ہو چکی تھی، وہ مسکرانے لگا۔ اچھا تو تم مادام تھروشا کے بیٹے ہو؟ ہمارا تمہاری ماں کے ساتھ خط و کتابت کا رابطہ ہے، وہ مقدونیہ کی آزادی اور عیسائیت کے لیے جو کچھ کر رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی، کیا تم ہماری فوج میں شامل ہونے کے لیے آئے ہو؟ کلا ڈیوس بادشاہ کا سوال سن کر ایک دم مستعد ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ شمشیر کے دستے پر رکھا اور جذبے سے سرشار لہجے میں بولا، جی ہاں شہنشاہ معظم، میں اسی سعادت کو پانے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ اب ملکہ کیتھرین نے کلا ڈیوس کے سر سے پاؤں تک گہری نگاہوں کے ساتھ دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مادام تھروشا کے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ہمیں تو توقع تھی کہ تم اپنے ہمراہ کئی سپاہی لاؤ گے، لیکن تم تو خود شاید بہت سی مشکلات سے نمٹ کر آ رہے ہو۔ کلا ڈیوس نے ملکہ کے لہجے کا طنز محسوس کیا، لیکن اس نے پہلے سے بھی زیادہ مؤدب لہجے میں ملکہ کو مخاطب کر کے کہا، ملکہ محترمہ، میرے ہمراہ 20 سپاہی تھے، میرا جہاز بحر اسود کے طوفان میں غرق ہو گیا اور میرے سارے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ میں نے ایک روسی جزیرے پر پناہ لی اور پھر ایشیائی ساحلوں کا ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے آج تقریباً 1 ماہ بعد آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ کلا ڈیوس کی کہانی سن کر ملکہ کے چہرے پر گہرے دکھ کے تاثرات دکھائی دیے۔ ملکہ کو اپنے لہجے پر افسوس ہوا تو وہ دلاسا دینے کے انداز میں کلا ڈیوس سے کہنے لگی، میں تمہاری کہانی سن کر بہت افسوس ہوا۔ تم نے مسیحیت کے لیے بہت سی مشکلات اٹھائی، اس کا اجر تمہیں خداوند یسوع مسیح کے ہاں سے ملے گا۔ اب تم مقدس لشکر تک آ پہنچے ہو، لہٰذا اب تم یوں سمجھو کہ تمہیں مسیح نے قبول کر لیا ہے۔ کلا ڈیوس کچھ دیر بعد ایک افسر کی میت میں خصوصی خیموں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، بحر اسود کی یہ کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔